السلام علیکم، قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت و فوائد بتاؤں گی۔ کوئی بھی دعا، اذکار، وظائف درود شریف کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے کہ درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف سے متعلق ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ احزاب کا یہ ترجمہ، آیت نمبر 56 کا یہ ترجمہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور تم بھی بھیجو۔ صلاۃ کا معنی، صلاۃ عربی زبان میں لفظ ہے کہ یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا، مثلا نماز، دعا، درود وغیرہ۔ یہاں پر صلاۃ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اس آیت میں ایک ہی لفظ صلاۃ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ البتہ محدثین نے اس لفظ کے معنی کو اس طرح فرق کیا ہے، اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمانا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کا معنی نبی کی تعریف کرنا ہے، نبی کے لیے استغفار کرنا اور درجات بلند کے لیے دعا کرنا۔ اور اس طرح اس کے معنی یوں ہوں گے کہ فرشتے نبی کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انسانوں کی طرف سے صلاۃ کا معنی نبی پر درود بھیجنا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ اب صحیح حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ فضائل درود شریف۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ نمبر 2، حضرت عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اور اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے، فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نمبر 4، حضرت ابو درا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ طبرانی کی حدیث، حضرت طبرانی ہے یہ۔ نمبر 5 پہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جنت کی بلند مقام مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا۔ فضائل درود کے یہ ہے 5 نمبر تک۔ یہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آگے انشاءاللہ اور بھی ہیں، لیکن وہ 3 حصوں میں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ہے درود۔ ماشاءاللہ درود کی فضیلت کے کافی ساری بتائی گئی حدیثوں میں، اور حدیثیں بھی ہیں۔ بس ابھی آج اتنا ہی، آج کا سبق اتنا ہی کافی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔